وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واقعی یہ فیضان الحق صاحب نے بڑا اچھا وہ کلپ بھرا ہے اور آپ نے اس کے اوپر تبصرہ بہت اچھا کیا ہے۔ باقی یہ سعودیوں نے یا کچھ دوسرے لوگوں نے جو اس طرح لکھا ہے نا کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، اس امت میں شرک کے ڈر کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً کہ کہیں اگر سجدہ تعظیمی اگر اس امت میں بھی جائز قرار دے دیا تو پھر یہ کہیں وہ شرک والا سجدہ نہ کرنا شروع کر دیں، عبادت والا سجدہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس ڈر کی وجہ سے یہ احتیاط کی گئی کہ اس امت میں اس سجدے کو حرام قرار دیا گیا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے احتیاط رکھی۔ تو غور کرو، یعنی اگر اس امت کے ساتھ یہ احتیاط کی گئی تو پچھلی امتوں میں کیا کھلا چھوڑ دیا گیا کہ یہ شرک بے شک کریں؟ یہ سجدہ تعظیمی ان میں جائز رکھا گیا کہ جو جس طرح مرضی کریں، ان کے لیے کیوں احتیاط نہیں کی گئی؟ حالانکہ ہر امت کے لیے یہ معاملات کیے گئے کہ شرک کا راستہ روکا گیا، ہر امت کو شرک سے منع کیا گیا۔ ہر نبی نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دیکھیے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کی جڑ کاٹ دی کہ پہلی امتوں میں تو یہ تھا، بعد میں ترا احتیاط کی گئی۔ نہ 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 نہ، ہر امت کے اندر ہر نبی نے یہی بات کہی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو رکوع کرو، سجدے کرو، پکاریں لگاؤ، واسطے وسیلے، نظر و نیازیں، توکل بھروسہ ایک اللہ کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ اور اس راستے میں جو چیز بھی حائل ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کرو، اس کو ٹھوکر کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ نہیں، ٹھوکر کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ۔ جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے سمجھاؤ اور پھر للکارو، یعنی پہلے تو سمجھاؤ جیسا سمجھانے والا انداز ہے کہ کہیں چڑھ نہ جائے، اچھے انداز سے پہلے بات کی، لیکن جب وہ بندہ ڈٹ جائے، مقابلہ کرنا شروع کر دے، پھر اس کو للکارو، جس طرح ایک للکارا جاتا ہے اللہ کے باغی کو، اللہ کے دشمن کو للکارا جاتا ہے، اس انداز سے للکارو، تیری ایسی تیسی، میں اپنی جان لگا دوں گا تیرے اس شرک اور کفر کو یعنی دنیا والوں تک واضح کرنے کے لیے، میں اپنا مال لگاؤں گا، اور یا تو تیرا سر اللہ کے سامنے جھکے گا یا میری جان جائے گی، اس انداز سے۔ تو یہ بہت بڑا ان کا فریب ہے، یہ صحیح معنوں میں من النور الی الظلمات ہوئے ہیں کہ ایمان کا نور آ چکا تھا، اگر وہ چیز نہ آئی ہوتی تو وہ بات اور ہوتی ہے۔ ایمان کا نور آ چکا ہے، چلو زیادہ سے زیادہ یہ بات کہہ سکتے ہیں پہلے ہم نے یہ چیزیں نہیں سنی، تو اب تو سن لیے نا، اب کیوں نہیں ایمان کی طرف آ رہے ہو، ایمان خالص کی طرف کیوں نہیں ہے؟ اب تو سن لیے نا، اب تمہارے اوپر یہ حجت تمام ہو گئی ہے، تمہارے کانوں نے اس بات کو سنا ہے کہ سجدہ تعظیمی نہیں بلکہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، مانا نہیں فر دیے دوسرے لوگ، تو پھر ان کے اوپر دوسری قرآن کی آیات فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر آیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جائے، دیکھو یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو ہوا ہے۔ سورہ مریم پڑھو 58 نمبر آیت، سورہ آل عمران پڑھو 80 نمبر آیت، اور بھی سورہ زمر کے اندر، سورہ الانعام کے اندر، سورہ نساء کے اندر کتنی مرتبہ ان چیزوں کو زور دیا گیا کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی اور کو معبود نہ ماننا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو رکوع ہے بنی اسرائیل کو اس انداز سے دیکھنا، یہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو اپنا معبود مانا، تو اس کے بعد پہلے جس طرح تمہارے اوپر اللہ نے اپنے دشمنوں کو چڑھایا تھا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس انداز سے کتنی جگہ ڈراوا آیا ہے، اور کہیں مالک فرماتا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی نہیں، یعنی سب سے بڑا ظالم یہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ بہت بڑا اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ نے سجدہ کرا دیا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکم کے مطابق ہوا ہے، بہت بڑا اللہ پر جھوٹ ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانا ہے، اور صحیح بات جب سامنے آ جائے اس کو نہ ماننا، یہ بہت بڑا ظالم ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔